بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے یا بچہ جب بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد شریعت کے تمام احکام اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، اور تمام احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس سے پہلے توحید کا اقرار، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، فرض کہلاتے ہیں یہ۔ اس کے بعد جب آدمی اسلام میں آیا تو اس کو ہر وقت جس فرض کا اس سے واسطہ ہوتا ہے، جو فرض اس کو لازماً روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ بھی، مالدار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ فریضہ اس کے اوپر نہیں آتا۔ مکہ مکرمہ تک، کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی گنجائش ہے تو حج اس کے اوپر لازم آئے گا، ورنہ اس کے اوپر حج لازم ہی نہیں آتا۔ تو یہ دو فرائض تو دولت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے تو یہ ذمہ داری نہیں آتی۔ روزہ ہے، وہ سال بھر میں 1 مہینے کے روزے آتے ہیں، 11 مہینے تک روزہ کوئی فرض نہیں ہے، بہت سارے مستحبات ہیں، نوافل ہیں، وہ رکھے جائیں۔ جب آدمی نماز کے لیے تیاری کرے گا تو سب سے پہلے اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ پاکی 2 طرح کی کہلاتی ہے شریعت میں، اسلام کی نظر میں 2 طرح کی پاکی ہے۔ ایک تو حدث اکبر سے پاک ہونا، حدث اکبر کا مطلب بڑی ناپاکی سے پاک ہونا، یعنی غسل کرنا ضروری ہوگا۔ عورت یا مرد جب اسلام قبول کرتے ہیں، یا عورت جب اپنے مہینے کی خاص ٹائم سے، اس مدت سے فارغ ہوتی ہے، اس کے بعد اسے نہانا ضروری ہے۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں، اس کے بعد اس کو نہانا ضروری ہے۔ سوتے ہوئے یا کسی طرح سے احتلام ہو جائے تو اس کے بعد غسل ضروری ہے۔ یہ غسل تو بڑی پاکی ہے، اور وضو چھوٹی پاکی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مثلاً کوئی کرنا چاہتا ہے تو حفظ تلاوت کر سکتا ہے، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا۔ وہ آدمی جو حدث اکبر سے پاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے بغیر چھوئے۔ جو صورتیں اسے یاد ہیں وہ پڑھ لے گا، جو یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ پڑھتا رہے تو پڑھ سکتا ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کو غسل ہے، وضو نہیں ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پورے جسم کو اوپر سے نیچے تک پانی بہا لے، اور اچھا یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ پانی ڈالنے کے ساتھ ملنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات یہ فرمائی ہے، ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ میں ناپاکی ہوتی ہے۔ آدمی اگر یوں ہی پانی ڈالا، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نہر کے اندر ڈبکی لگائی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل آئے، کبھی کبھی بلبلے بنے اور جسم کے اوپر جب وہ بلبلے پھوٹے تو اندر سے سوکھا نکلا۔ تو دریا میں ڈبکی لگانے کے باوجود بھی کبھی کبھی آدمی پوری طرح سے پاک نہیں ہوتا، اس لیے 2-3 مرتبہ ڈبکی لگائی اور وہ جو بلبلے بنے تھے وہ پھوٹ گئے، تو وہ اس کے بعد وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ پانی پہنچانے میں خواتین کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کہ بالوں کی جڑوں تک پانی ضرور پہنچے۔ مرد ہے اور اس نے بال لمبے رکھ لیے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لمبے بال بھی اوپر سے نیچے تک اور جڑوں تک دھلنے ضروری ہیں۔ عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کی جڑوں تک اگر پانی پہنچ جائے اور اس نے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں کسی طرح سے، وہ سوکھی رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے جسم کو جب ہم دھوتے ہیں، اس میں ناک کی کیل ہے کسی خاتون کے ناک میں، کان میں بالی ہے، کوئی ٹاپس ہے، کچھ ہے اور وہ ٹائٹ ہے، تو اس کو ہلا کے اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ناک کی کیل ہے، اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ انگوٹھی ہے، اس کو ہلا کے اس کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ کسی کے دانت لگے ہوئے ہیں، اگر وہ بالکل فکس ہیں
وہ نکالے نہیں جا سکتے تب تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ان کو نکال کے اس کے اندر پانی کو کلی کرنا ضروری ہے۔ ناک میں یہاں یہ ہڈی جہاں سخت ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، حلق میں غرارہ کر کے اس کو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ اور غسل میں جب غسل شروع کرتے ہیں تو اس وقت میں وضو بھی کرنا چاہیے، اور یہی وضو نماز کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاؤں دھونے کے لیے ایک ہدایت یہ کی جاتی ہے کہ جہاں ہم وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں وہاں اگر پانی جمع ہو رہا ہے اور پیر ہمارے گندے ہو رہے ہیں تب تو باہر نکل کر وہاں سے سوکھی جگہ پر، صاف جگہ پر آ کے پاؤں دھو لینا ضروری ہے، ورنہ پاؤں دھل گئے۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے، بعض لوگوں کے پاؤں کی انگلیاں بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح سے اس کے اندر پانی پہنچائے بغیر غسل مکمل نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انگلیاں چپکی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے آپ نے غسل کر لیا اور وضو کر لیا تو اس کو اندر جب تک پانی نہیں پہنچے گا اس وقت تک غسل مکمل نہیں ہوگا۔ عورت نے آٹا گوندا یا آدمی پینٹر ہے اور وہ اس طرح کا کام کرتا ہے، اس کے اندر کہیں انگلی کے ادھر ادھر بھی کہیں پینٹ لگا رہ گیا یا آٹا لگا رہ گیا اور وہ سوکھا ہے، اس کے اندر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ وضو بھی اگر اس حالت میں کیا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ان باریکیوں کو اگر دھیان نہیں رکھا جائے تو آدمی کا غسل مکمل نہیں ہوتا، وضو بھی مکمل نہیں ہوتا۔